معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے ایک اہم تازہ ترین کتاب کا تعارف پیش کروں گا۔ کتاب کا نام ہے ظلم کے ازالے میں اسلام کا کردار۔ اس کتاب کے مصنف معتبر بلند پایہ قلمکار اور اسلامی فکر و حمیت کے حامل محقق مولانا محمد جرجیس کریمی ہیں۔ آپ ادارہ تحقیق و تصنیف اسلامی علی گڑھ میں تقریباً 35 سال سے محقق کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ موصوف 20 سے زیادہ کتابوں کے مصنف ہیں۔ آپ کی تمام تصنیفات کو قدر کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ آپ کی مشہور ترین تصانیف میں اسلام کی امتیازی خصوصیات، جرائم اور اسلام، قرآن مجید اور مستشرقین اور مسلمانوں کی حقیقی تصویر وغیرہ خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ ناظرین، آج دنیا میں ظلم و استبداد کی شرح میں غیر معمولی اضافہ ہو رہا ہے۔ ہر کمزور طبقہ اور خطہ اس کی چپیٹ میں ہے۔ ہر شعبے کا قوی اور طاقتور اس کے کمزور اور پسماندہ کو ستا رہا ہے۔ کمزور طبقات کو ظالم تختہ مشق بنا رہا ہے۔ سیاسی، سماجی، اقتصادی، نفسیاتی ہر طریقے سے لوگوں پر مظالم کے دروں کو وا کیا جا رہا ہے۔ طرفہ تماشا یہ ہے کہ ظالم ظلم کو مظلوم کے لیے خوشنما بنا کر پیش کرتا ہے تاکہ مظلوم کے دل سے ظلم کا احساس بھی ختم ہو جائے۔ یہ کتاب اپنے موضوع پر اہم اور قابل تحسین تصنیف ہے۔ کتاب 216 صفحات اور 5 ابواب پر مشتمل ہے۔ اس کتاب میں سماج کے مظلوم طبقات پر ہو رہے مظالم کی تفصیلات پیش کی گئی ہے، خصوصاً مزدور، خواتین، بچے، دلت، قیدی، پناہ گزین اور اقلیتی طبقات کے حوالے سے سماجی مطالعہ پیش کیا گیا ہے۔ کتاب میں سب سے پہلے ان طبقات پر مظالم کی الگ الگ نوعیتوں کا جائزہ لیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے درمیان موجود مزدور، خواتین، بچے، دلت اور اقلیتی کن کن مظالم کے شکار ہیں۔ کتاب کی ابتدا صاحب تصنیف کے پیش لفظ سے ہوتی ہے، پھر تمہید میں سماجی عوامل پر منقسم معاشرے کے مختلف طبقات کا مختصراً تعارف کرایا گیا ہے، جیسے مزدور طبقہ، اعلیٰ طبقہ، درمیانی طبقہ، غریب طبقہ، بچوں کا طبقہ، اقلیتی طبقہ وغیرہ۔ اسی ضمن میں مظالم کی مختلف نوعیتوں کا حوالہ بھی دیا گیا ہے۔ اس کی تفصیل پیش کی گئی ہے کہ کسی بھی سماج میں معاشرتی اور انسانی حقوق کا جائزہ لینے کے لیے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ وہاں کے مختلف طبقات، ذات پات اور سماجی گروہوں کی حالت دیکھی جائے کہ کتنے لوگ انسانی حقوق سے متمتع ہو رہے ہیں اور کتنے پامالی حقوق کی زد میں ہیں، جس کے لیے چند پہلوؤں کا بغور جائزہ لینا ناگزیر ہے، جیسے معاشرے کی تعلیمی صورتحال، معاشی صورتحال، سیاسی نظام، انصاف اور مساوات کی فراہمی وغیرہ۔ کتاب کا پہلا باب 6 فصلوں پر منقسم ہے۔ پہلی فصل مزدوروں پر ظلم کے عنوان سے ہے، جس میں مصنف نے مزدوروں کا حال بیان کرتے ہوئے مزدوروں کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے، پھر ان کی مظلومیت پر روشنی ڈالی ہے اور مظالم کے خلاف مزدوروں کی جد و جہد کی تاریخ کو بیان کیا ہے۔ اس فصل میں صاحب تصنیف نے عصر حاضر میں مزدوروں کے اعداد و شمار کی مفصل معلومات بھی فراہم کی ہے، جس میں بتایا گیا کہ انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کی 2017 کی رپورٹ کے مطابق دنیا میں مزدوروں کا تناسب 60.7% ہے، جس میں 74.2% مرد اور 25.8% خواتین ہیں۔ اسی طرح مختلف ممالک میں مزدور طبقے کا تناسب بھی بیان فرمایا ہے، جن کی حالت زیادہ بہتر نہیں ہے۔ مزدوروں کا سب سے مظلوم طبقہ بانڈڈ لیبر یعنی بندھوا مزدور ہیں۔ اسی طرح چائلڈ لیبر غیر قانونی ہونے کے باوجود مختلف طریقوں سے رائج ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق 5 سے 17 سال کی عمر کے 218 ملین بچے کہیں نہ کہیں ملازمت کرتے ہیں۔ ہمارے ملک ہندوستان میں 2011 کی رپورٹ کے مطابق 5 سے 18 سال کے 33 ملین اور 5 سے 14 سال کے 14.13 ملین بچے چائلڈ لیبر کا شکار ہیں۔ اور اسی پر بس نہیں، بلکہ مزدوروں کے ساتھ ظلم و استحصال کا رویہ بھی روا رکھا جاتا ہے۔ جبری مشقت، زیادہ وقت کام لینا، اجرت دینے میں ٹال مٹول، تشدد، جنسی استحصال، مزدوروں کو اغوا کرنا اور ان سب مظالم اور استحصال کے پیچھے مال و مادیت، سرمایہ دارانہ نظام اور سرمایہ دار کار فرما ہے۔ دوسری فصل عورتوں پر مظالم کے عنوان سے ہے۔ اس میں ملک اور بیرون ملک میں ان کے ساتھ ہونے والے مظالم کے واقعات کو مدلل انداز میں بیان کیا ہے، جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق 15 سال سے زائد عمر کی 736 ملین خواتین یعنی 3 میں سے 1 خاتون اپنوں یا غیروں کی طرف سے جنسی اور جسمانی تشدد کا شکار ہوتی ہے۔ روزانہ 142 خواتین اپنے قریبی رشتہ داروں کے ذریعے قتل ہوتی ہے۔ اسی طرح سسرال والوں کا ظلم، جہیز کی وجہ سے پریشان کرنا، یہ تو عام بات سمجھا جاتا ہے۔ ایک رپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ گھریلو تشدد کی وجہ سے ملک میں یومیہ 59 خواتین خودکشی کر لیتی ہیں۔ پوری دنیا کے گھریلو تشدد کے واقعات میں سے 1/3 واقعات امریکہ اور برطانیہ میں پیش آتے ہیں۔ ایک دوسری رپورٹ میں بتایا گیا
کہ ہندوستان میں یومیہ 14 خواتین اپنے شوہر کے ہاتھوں موت کا شکار ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ ظلم کی متعدد شکلیں ہیں جس کی چپیٹ میں عورتیں پس رہی ہیں، جیسے قحبہ گری، دیوداسی، اور اس کے علاوہ ناچار بیواؤں کو بھی ظلم سے معاف نہیں رکھا جاتا۔ فصل سوم بچوں پر ظلم کے عنوان سے ہے، جس میں ان نازک پھولوں کی دربدری اور پرمشقت حالات کے باعث نقل مکانی کو پیش کیا گیا ہے، اور ان بچوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے پوری دنیا میں جن کی ایک بڑی تعداد بنیادی سہولیات سے محروم ہے، اور وہ جنسی استحصال، چائلڈ لیبر، چائلڈ میرج، جبراً جسم فروشی اور غلامی کے مسائل سے دوچار ہیں۔ بچوں سے غلامی کا کام لیا جا رہا ہے۔ ہندوستان میں ہر تیسرا مزدور بچہ ہے جن سے انتہائی قلیل تنخواہ پر کام کرایا جاتا ہے، اور ان معصوموں کو کام کے دوران زد و کوب اور تشدد کا شکار ہونا پڑتا ہے۔ مصنف نے مزید لکھا ہے کہ صرف انہی مظالم پر بس نہیں، بلکہ بچوں کو اغوا کرنا، ان کی خرید و فروخت کرنا اور ان کی اسمگلنگ کرنا، مالداروں کے جسم میں بچوں کی اعضاء کی پیوند کاری کرنا، اور بعض ممالک میں بچوں سے جبری طور پر فوجی خدمت کا لیا جانا، اسی طرح ان کو معذور کر کے ان سے بھیک منگوانا، یہ سب مظالم دنیا میں بچوں کے ساتھ کیے جا رہے ہیں۔ چوتھی فصل میں قیدیوں پر ہونے والے ظلم کی داستان رقم کی گئی ہے، خاص طور پر وہ قیدی جو بنا جرم ثابت کیے ہوئے سزا کاٹ رہے ہیں۔ مصنف نے پوری دنیا میں قیدیوں کے اعداد و شمار کو پیش کیا، اور خاص طور سے نوجوان قیدیوں کو زیر بحث لائے، اور نوجوان قیدیوں میں سے وہ مسلم نوجوان بھی شامل ہیں جن پر دہشت گردی کے بے بنیاد الزامات لگا کر جیل میں ڈال دیا گیا، اور ذہنی، جسمانی اور نفسیاتی طور پر انہیں ٹارچر کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد قید خانوں کی تفصیلات بتاتے ہوئے لکھتے ہیں کہ گنجائش سے زیادہ قیدی ہونے کے باعث قید خانوں کی حالت خراب ہے، خوراک، طبی سہولتیں، صحت و صفائی کا انتظام انتہائی خراب ہے، اور ان قید خانوں میں بھی قیدیوں کو انسانیت کو شرمسار کرنے والی سزائیں دی جاتی ہے، جیسے واٹر ٹارچر، ریٹ اٹیک ٹارچر، ہائی وولٹیج الیکٹرک ہیگنگ ٹارچر وغیرہ۔ پانچویں فصل میں دلتوں پر ہونے والے ظلم و استبداد پر نظر ڈالی گئی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ہندوستان میں جو طبقہ ہزاروں سال سے ظلم و استحصال کا شکار ہے اور جس کو مظلوم اور مقہور اور جانوروں سے بھی بدتر سمجھا جاتا ہے، وہ دلت طبقہ ہے۔ چھٹی فصل میں دنیا میں مسلم اقلیتوں پر ہونے والے مظالم کو آشکار کیا گیا ہے، خاص طور پر ہندوستان میں مسلمانوں کی حالت، فرقہ وارانہ فسادات اور اس میں مسلمانوں کی جان و مال کا ضیاع، تعلیم کا بھگوا کرن، مسلم پرسنل لا بورڈ کو نشانہ بنانا، یکساں سول کوڈ کا نفاذ، مذہبی مقامات پر قبضے کرنا، دہشت گردی کے نام پر مسلم نوجوانوں کے مستقبل کو برباد کرنا اور ان کو جیلوں میں ڈال دینا، اور مسلمانوں کو دوسرے درجے کا شہری بنانے کی منصوبہ بندی، یہ سب مظالم مسلمانوں کے ساتھ پے ہم جاری ہیں۔ اس فصل میں ان تمام تفصیلات کو پیش کیا گیا ہے۔ کتاب کے ایک باب میں اس کا جائزہ لیا گیا ہے کہ دنیا کے جن افکار و نظریات نے بلند بانگ دعوے کیے تھے کہ وہ دنیا میں عدل و انصاف قائم کریں گے، جیسے سرمایہ دارانہ نظام، اشتراکیت پر مبنی نظام اور جمہوری نظام، یہ سب عدل و انصاف قائم کرنے میں 100% ناکام ہیں۔ ان تمام نظاموں کے ناکام ہونے کی وجوہات سے بھی پردہ اٹھایا گیا ہے، اور ان نظریات کی بعض تفصیلات بھی پیش کی گئی ہے۔ اس کتاب کے ایک باب میں ظلم کی تعریف اور اس کی اقسام کی وضاحت کی گئی ہے۔ اسی طرح ایک باب میں اسلام کے نظام عدل و انصاف کو مدلل اسلوب میں پیش کیا گیا ہے۔ اسلام میں عدل کے معنی و مفہوم اور اس کے انطباقات کو مفصل انداز میں پیش کیا گیا ہے، اور ایک دوسری فصل میں اسلامی مساوات کی تفصیل پیش کی گئی ہے۔ کتاب میں ایک فصل دفاع کے سلسلے میں ہے، جس میں دفاع کی شرعی حیثیت اور طریقہ کار کو بتایا گیا ہے، اور ظلم و استبداد کا مقابلہ کرتے ہوئے کن پہلوؤں کو پیش نظر رکھنا ہے وہ بھی مذکور ہیں۔ موجودہ دور میں یہ کتاب ظلم و استبداد کے شکار طبقات کو مظالم سے نجات دلانے کا نسخہ کیمیا پیش کرتی ہے۔ یہ کتاب ایک سماجی مطالعے پر مبنی ہے جس کا مخاطب دنیا کی تمام اقوام ہیں۔ اس کا مطالعہ ہردی شعور کو ضرور کرنا چاہیے۔ ضرورت ہے کہ اس کتاب کا ترجمہ ہندی اور دیگر عالمی زبانوں میں کیا جائے۔ امید ہے کہ آپ کو اس کتاب کا تعارف پسند آیا ہوگا۔ اس کتاب کو خریدنے کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ بہت شکریہ۔